روک دیتے ہیں تو کیا مذاق میں گالی دینے سے گالی نہیں ہوگا؟ بولیے، آپ کے ہاتھ میں چاقو ہے، آپ چاہے جان بوجھ کے پیر پہ گرائیں یا پھسل کے گر جائے تو دونوں صورت میں کٹے گا کہ نہیں کٹے گا؟ کٹے گا۔ جان بوجھ کے گرائیں گے تو بھی کٹ جائے گا، پھسل کے گرے گا پھر بھی کٹے گا، جان بوجھ کے گرائیں گے تو نہیں کٹے گا کیا؟ بولیے، جان بوجھ کے گرائے پھر بھی کٹے گا اور پھسل کے گرے پھر بھی کٹے گا۔ تو ہنسی مذاق چاہے آپ کسی کو جان بوجھ کے دیں، گالی گلوچ چاہے آپ کسی کو جان بوجھ کے دیں یا ہنسی مذاق میں دیں، دونوں صورت میں وہ گناہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ گناہ ہوگا۔ اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں۔ ہماری ماں بہنیں دھیان سے سنیں، ماں بہنیں جہاں چار عورتیں جمع ہوتی ہے تو وہاں کسی نہ کسی کی بات ہونے لگتی ہے، اسی کا نام غیبت ہے، اسی کا نام غیبت ہے، چغلی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جہاں دو عورتیں بیٹھی ہیں اگر تیسرے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے تو 99% اس کی برائی بیان ہوگی، اس کی اچھائی بیان نہیں ہوگی، ہے نا؟ اور برائی بیان ہوگی، اسی کا نام چغلی ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اور غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں لا يدخل الجنت، لا يدخل الجنت، تو قطعات جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انجانے میں کرتے رہتے ہیں، دو آدمی ملے، چار آدمی ملے، بس دوسرے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ماں بہنیں بھی جب اپنے کام کاج سارنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دو چار عورتیں جمع ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کی بات کھل جاتی ہے، اسی کا نام چغلی ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور میرے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ہم اپنی زبان سے کسی کو گالی دے کر کے بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کی غیبت کر کے بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کی چغلی کر کے بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سیف رہے، محفوظ رہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کریں گے دوسرے کی چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے۔ ماں بہنیں کوشش کریں گے نا؟ بولیے انشاءاللہ۔ ہاں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں میں بتا دوں، حدیث پاک میں آیا ہے الطہور شطر من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے الطہارۃ نصف من الایمان، کہ صفائی، ستھرائی، کلیننس یہ ایمان، آدھا ایمان ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ صرف اسلام نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم کو، اپنے گھر کو، اپنے لوکلٹی کو، اپنے علاقے کو، اپنے لباس کو، اپنے جو ہے اپنے سماج کو تمام علائشوں سے، تمام گندگیوں سے پاک رکھنا بھی اسلام ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہماری ماں بہنیں گھروں میں جھاڑو لگاتی ہے، لے جا کر کے راستے میں ڈال دیتی ہے، یا نالا بنا ہوا ہے اس نالے پہ ڈال کر کے اتنا اس کو اوور فلو کر دیتے ہیں کہ برسات کے موسم میں پانی جو ہے روڈ پہ آ جاتا ہے، اور دوست دیتے ہیں سرکار کو، ہے نا؟ تو خود سے بھی تو کچھ ذمہ داری لیں گے نا؟ بولیے بھائی، سرکار کی ذمہ داری ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے صفائی کا ہمیں درس دیا، مگر آج پوری دنیا آپ گھوم لیجئے، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہی زیادہ گندگی ہے۔ وائی، کیونکہ صفائی تو ہمارے نبی نے ہم کو وراثت میں دیا ہے نا، ہم کو زیادہ صفائی ستھرائی رہنا چاہیے، مگر جو چیزیں ہماری تھی وہ دوسروں نے لے لیا، اور ان کی جو برائیاں تھی وہ ہم لے لیے، ہے نا؟ ہاں، تو میرے نبی نے فرمایا النظافۃ نصف من الایمان، کہ صفائی یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ لہذا جب آپ گھر کو جھاڑو دیں تو وہ کوڑا کرکٹ، وہ کچڑے آپ نالیوں میں، راستوں میں نہ ڈالیں، بلکہ کسی ایسی جگہ پہ ڈالیں جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اگر ہو سکے
تو آپ راستے میں آپ کے گھر کے سامنے جو راستہ ہے اس کو آپ جھاڑو دے دیں، چونکہ ادھر سے گزرنے والا جب آپ کے راستے کو صاف دیکھے گا تو اس کے دل سے دعائیں نکلے گی، پروردگار جس نے راستے کو صاف کیا ہے تو اس کے دل کو صاف کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ میں آپ کے پورے عنایت پور میں گھومتا ہوں، مارننگ واک کرتا ہوں، تو میں ایک نان مسلم علاقے سے گزرا تو دیکھا کہ بوڑھی عورت جو ہے، نان مسلم بوڑھی عورت ہے نا، راستے کو اس کا گھر کدھر ہے اور بہت دور تک جھاڑو دی ہوئی ہے، بہت دور تک۔ کیا ضرورت تھی؟ جو چیز ہماری تھی آج غیروں نے لے لیا، آج غیروں نے لے لیا اور ہم نے اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے دنیا میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے دنیا میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے، ہم ذلیل ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جب سے ہم نے قرآن کا درس چھوڑ دیا، جب سے ہم نے قرآن کی تعلیم چھوڑ دی، جب سے ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا، تب سے ہم ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، خار ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ہماری عزتیں، ہمارا وقار کم ہوتے جا رہا ہے نا؟ تو میری ماں بہنیں اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے لوکیلٹی کو، اپنے راستے کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها صلو علیہ دائما ابدا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میں ملکی ٹولہ کے ایک مرتبہ میلاد میں آیا ہوں، جب چہرم کی میلاد ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک ٹاپا ڈالا رہتا ہے، اس کے اندر پلیٹوں میں پان سپاری، دودھ دہی، پتہ نہیں کیا کیا رہتا ہے۔ واٹ از دس؟ کیا ہے؟ اسلام ہے؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہی فقہ کی کوئی کتاب میں ہے، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، پوچھئے